کیا اب جانتے ہیں؟ وہ نبی جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، وہ نبی جو جھولے میں بولے، وہ نبی جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اور وہ نبی جو آج بھی زندہ ہے۔ یہ کہانی ہے اللہ کے عظیم نبی عیسیٰ علیہ السلام کی، ایک ایسا معجزاتی سفر جسے سن کر عقل حیران رہ جائے اور دل ایمان سے بھر جائے۔ آج کا بیان آخر تک ضرور سنیے، کیونکہ اس میں ہے ایمان تازہ کرنے والا راز۔ یہ وہ وقت تھا جب بنی اسرائیل گناہوں میں ڈوب چکے تھے، ظلم عام تھا، دین کمزور ہو چکا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک عظیم نشان ظاہر کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا ایک پاکیزہ خاتون کو، جن کا نام تھا مریم علیہ السلام۔ مرم عبادت گزار پاکدامن اور اللہ کی سچی بندی تھیں۔ ایک دن عبادت کے دوران ان کے پاس ایک نورانی فرشتہ آیا۔ وہ تھے جبریل علیہ السلام۔ جبریل نے خوشخبری سنائی، اے مریم، اللہ تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی بشارت دیتا ہے۔ مرم حیران رہ گئیں، میرے ہاں بیٹا کیسے ہوگا؟ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جواب آیا، یہ اللہ کا حکم ہے، جب وہ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا، تنہائی میں کھجور کے درخت کے نیچے تکلیف کی شدت میں، اور ایک عظیم معجزہ وقوع پذیر ہوا۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہو گئے بغیر باپ کے۔ یہ قدرت الہی کا ایسا نشان تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جب مرم بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے تانا دیا، اے مریم، یہ تم نے کیا کیا؟ مرم خاموش رہے اور بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ ہنسنے لگے، ہم ایک گود کے بچے سے کیسے بات کریں؟ تب اچانک وہ بچہ بولا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا۔ یہ آواز تھی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ پہلا معجزہ تھا، گہوارے میں کلام۔ پھر وقت گزرتا گیا، اللہ نے انہیں بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ مٹی سے پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو زندہ ہو جاتا، مادرزاد اندھے کو شفا دیتے، کوڑی کو صحت دیتے، مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتے، مگر سب کچھ اللہ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ نے بنی اسرائیل کو توحید کی دعوت دی، لیکن ہر نبی کی طرح انہیں بھی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ بڑے بڑے علماء اور سردار ان کے خلاف ہو گئے، انہوں نے سازشیں کیں، لوگوں کو بہکایا، لیکن کچھ خوش نصیب لوگ ایمان لے آئے۔ یہ تھے حواری۔ انہوں نے کہا، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ مخالفت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دشمنوں نے قتل کی سازش تیار کر لی، مگر کیا وہ کامیاب ہوئے؟ ہرگز نہیں۔ جب دشمنوں نے گرفتاری کا منصوبہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ قرآن کے مطابق نہ وہ قتل کیے گئے، نہ سولی دیے گئے، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ وہ آج بھی زندہ ہے، اور قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے۔ وہ آئیں گے، ظلم ختم کریں گے، فتنہ دجال کو ختم کریں گے، اور دنیا میں عدل قائم کریں گے۔ یہ واپسی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اے اللہ رب العالمین، جس طرح تو نے اپنے برگزیدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر بھیجا، ہمارے دلوں کو بھی ایمان کی روشنی سے بھر دے۔ اے اللہ، ہمیں سچ کو پہچاننے کی بصیرت عطا فرما، اور باطل سے بچنے کی توفیق دے۔ آ رب، ہمارے دلوں سے شک، وسوسے اور کمزوری کو دور فرما، ہمیں مضبوط ایمان، خالص نیت اور نیک عمل عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ اٹھانا، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں کے قدموں میں جگہ عطا فرمانا۔ آ رب العالمین، ہماری اس محفل کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اور ہمیں دین پر ثابت قدم رکھ۔ آمین آ رب العالمین۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ایمان تازہ کر دینے والے بیانات اب تک مسلسل پہنچتے رہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل اللہ اور اس کے انبیاء کی محبت سے بھر جائے،
تو ابھی ہمارے چینل اسلام کی باتیں کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ کوئی بھی اہم بیان آپ سے مس نہ ہو۔ آپ کا ایک سبسکرائب صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔